ہے میری بات سنیے نا، ایک نعرہ آپ کی جانب سے بھی لگایا گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کا یہ بیان تھا کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، بعد میں الیکشن کروائے جائیں. تو کون آپ کو موقع نہیں دے رہا تھا؟ کون سی رکاوٹیں حائل تھی جن کو آپ دور کرنا چاہتے تھے؟ وہ رکاوٹیں تو اب بھی مسند پہ بیٹھی ہوئی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک طاہر، آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل 10 نیوز. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ضلع جنرل سیکرٹری فیصل آباد آزاد علی تبسم صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. تبسم صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا عید کے موقع پر. شکریہ جی، آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ کو سب سے پہلے ہماری ٹیم کی جانب سے عید مبارک. اب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تبسم صاحب کا عید کا دن اور کیسے اور کہاں پہ گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینلز اور باقی جو ناظرین ہیں ان کو عید مبارک کہتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ چونکہ میرا حلقہ دیہاتی حلقہ ہے اور میرا رہائش بھی یہاں گاؤں میں ہے، تو عید جو ہے وہ گاؤں کی جامع مسجد غوثیہ میں ادا کی. اس کے بعد وہاں پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ عید ملن ہوئی، پھر یہاں پہ، پھر اس کے بعد حلقے میں بھی کل کا دن میں نے گزارا، اور اسی طرح گھر ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں مہمانوں کو بھی ملا ہوں. اور یہ سلسلہ اب آپ کے سامنے بھی کنٹینیو، لوگ دوست اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور عید مل رہے ہیں. جی تبسم صاحب، جمہوریت میں مذاکرات کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی سیاسی مسائل میز پہ حل کیے جائیں، نہ کہ سڑکوں پر نہیں بلکہ مل بیٹھ کے ان کا کوئی جامع حل نکالا جائے، تاکہ ملک میں جو ایک سیاسی کشیدگی ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا، تالی ہمیشہ طاہر صاحب دو ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھی ہو تو عمران خان نے اقتدار سے پہلے بھی اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی ایک ہی بات جو ہے وہ مسلسل ہر پلیٹ فارم پہ اس نے استعمال کی کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو اندر کروں گا، میں AC اتروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جب وہ باہر دھرنوں پہ تھا تب بھی اس کی یہی کوشش اور خواہش تھی، اور جب وہ وزیر اعظم بن گیا تب بھی اس کو چاہیے تھا وہ کنٹینر سے نیچے اترتا، جو کہ اپوزیشن میں رہ کے وہ کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا. وہ ایز وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پلان طے کرتے، جیسا کہ ایز اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے آفر کی تھی کہ آئیے ہم پاکستان کی معیشت بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں. تو وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے عمران خان، انہوں نے کہا جی میں کسی چور ڈاکو کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ہر ایک کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں. پہلے مولانا فضل الرحمان کو نہایت حقارت سے مولانا ڈیزل کہتے تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جناب میں تو مولانا صاحب سے بھی ملنا چاہتا ہوں. لیکن اب بھی اس کے اندر ایک گھمانڈ، ایک غرور، ایک تکبر موجود ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ ایجنسیاں مجھ سے بات کریں. جی جی. حالانکہ ایجنسیوں کا کام یہ سیاسی معاملات کرنا نہیں ہوتے. یہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ملکی مسائل پہ بات کرتے ہیں، اور جو سیاستدان ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا اس شخص کو کہ جس نے اپنے علاوہ کسی کو بھی جو ہے وہ نہ سیاستدان سمجھا، نہ انہوں نے کسی کو سیاسی جماعتوں کا رہنما سمجھا، بلکہ ایک ہی لفظ جو اس کے منہ پہ تھا چور ڈاکو رہا. اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہے. اس کے اپنے سارے ساتھی وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے جو کہتے تھے کہ ہم کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ جناب ڈٹ کے نہیں، وہ سارے کے سارے لیٹ گئے. خود عمران خان بھی اب لیٹ چکا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے مذاکرات کے لیے ہماری جو جماعتیں ہیں جس کو PDM کا نام دیا گیا ہے، تو وہ جماعتیں جو ہیں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی سیاسی بندے کے ساتھ، نہ کہ ایک غرور اور تکبر میں جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف ایجنسیوں سے بات کروں گا یا مجھے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ بلائیں. وہ کیوں بلائیں؟ ان کا کردار جو ہے عمران خان کا، کیا وہ ایک محب وطن کا ہے؟ 9 مئی کے واقعات نے سر جو ہے ہم سب کے شرم سے جھکا کے رکھ دیے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایسا بندہ بھی آیا ہے کہ اس نے وہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو ہمارے ملک دشمنوں نے ادا نہیں کیا. جی جی. تبسم صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں لایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائے، لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جو بھی رولنگ پارٹی آئی ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بہتر تعلقات نہیں رہے. جب بھی ان سے کوئی سوال ہوا ہے ماضی میں، اگر دیکھ لیں PMLN کی آپ کا دور تھا تو آپ کا بھی ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور کچھ ایسے منصوبے تھے جن میں یہ کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو کرنے نہیں دیا گیا.
تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے کی راہ میں حائل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یا پھر یہ ایک سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے، یا پھر واقعی ہی پاکستان کی سیاست میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار موجود ہے۔ تو چاہیے یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نیا معاہدہ طے کریں، جس میں سب کے ذمہ داریاں اور فرائض جو ہیں وہ طے کیے جائیں، ہر ایک کی ایک حدود ہو۔ 1972 کا جو آئین 73 کا جو آئین ہے وہ پاکستان کا بہترین آئین ہے، اور اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں نے وہ مل کے بنایا، اس میں حدود کی سب طے کی گئی تھیں۔ لیکن جب عامروں نے، جب جنرل ضیاء الحق آئے، جب پرویز مشرف آئے، تو انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اب جب یہ بار بار مداخلت ہوتی ہے تو چاہیے یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاستدان مل بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باقی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک لاہ عمل طے کریں، تاکہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کا کسی کو بھی موقع نہ ملے، اور نہ ہی کسی کو رکاوٹیں ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ ایک ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف ملک جو ہے وہ بدحال ہوتا ہے، بلکہ وہاں کے عوام پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ کس طرح سے عمران کو جب لایا گیا تو بگاڑ کے رکھ دی گئی۔ حالانکہ 2018 سے پہلے پاکستان ایک بالکل سیدھے راستے پہ جا رہا تھا، ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف، لیکن اب معیشت جو ہے جب ہمارے پاس اقتدار آیا پی ڈی ایم کے پاس، تو اس کو جس طرح سے تباہ حال معیشت ملی ہے، اس کو صحیح کرنے میں وقت لگے۔ جی بالکل۔ تو بسنت صاحب، معیشت کی ابھی بھی کچھ بہتر خبر نہیں آ رہی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ ملک دشمنی ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہے۔ لیکن اب جو ہمارے وزیر خزانہ ہے یا جو ہماری اکانومی کی ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری ہے، اب جو اس مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا وہ ملک دشمنی ہی کرے گا۔ تو دو بیانیے ایک بات میں آئے روز بیانیاں بدل جاتا ہے معیشت کو لے کر۔ ملک اگر ہم بیرونی ممالک کی بات کریں تو کوئی بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ لوگ اب ہمیں پہلے تو قرضہ آسانی سے مل جاتا تھا، لیکن اب قرضہ دینے سے پہلے سوچتے ہیں، ہماری ویلیو وہ نہیں رہی جو کہ ایک پاکستان کا معیار دوسرے ممالک میں ہونا چاہیے، وہ ہمیں کہیں پر دکھائی نہیں دیتا۔ بات یہ ہے طاہر صاحب کہ اگر تو ملک پہ ایک محب وطن بندہ حکمرانی کر رہا ہو تو اس نے اپنے وطن کی عزت کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ جب عمران خان کو اقتدار دیا گیا تو موصوف چائنا میں جا کے، سعودی عرب میں جا کے، یورپ میں جا کے، امریکہ میں جا کے، ملیشیا میں جا کے کیا فرماتے تھے کہ جناب ہمارے ملک میں تو چور اور ڈاکو جو ہیں وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، یہ پیسہ جو قرضے لیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ تو جب آپ خود اپنی بدنامی، اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی بندہ قرضہ کیسے دے گا؟ جی بالکل کوئی بندہ آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ دوسری بات آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کی، تو ہم تو کبھی بھی آئی ایم ایف کے منصوبوں کے خلاف نہیں رہے۔ ہاں، عمران خان نے کچھ اقدامات کیے، جیسے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا یا اسٹیٹ بینک کے چیئرمین کو فل اختیارات دینا، اس کا کوئی احتساب نہیں، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے سے۔ اس طرح کے جو معاملات تھے یا ایسی شرائط جو پاکستان کے لیے نقصان دہ تھیں، ان شرائط کی ہم مخالفت کرتے تھے، لیکن عمران خان نے ان شرائط پہ دستخط 2021 میں کر دیے تھے، دسمبر 2021 میں۔ تو جب آپ کسی ملک کے ساتھ ایز پرائم منسٹر سائن کر دیتے ہو تو یہ ایک انسان کے انسان سے معاہدے نہیں، تو یہ ملک کے ملک سے معاہدے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ اس وقت جن شرائط کے تحت کیا، اس کے بعد بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ دینے پہ راضی نہیں تھا، وہ مزید شرطیں لگانا چاہتا تھا۔ لیکن ہماری حکومت نے پچھلے ایک سال میں مسلسل جد و جہد کر کے، کیونکہ معیشت کو جس طرح سے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو آلریڈی ہو چکا تھا۔ اب آئی ایم ایف کی طرف سے جو ڈالرز ملنے تھے پاکستان کے استحکام کے لیے وہ نہیں مل رہے، تو جب آپ کو وہ نہیں مل رہے تو معیشت میں مزید تباہ ہونا تھا۔ تو اس کے لیے یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی معاہدہ ہوا ہے، یہ کوئی نئی شرائط کے تحت نہیں ہے، یہ آلریڈی جو پہلی شرائط ہیں، بلکہ ان شرائط کو بھی نرم کر کے تو پھر یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے تو کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی مخالفت نہیں کی۔ جی تو بسنت صاحب، آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے معیشت کو جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک تباہ حال معیشت میں ایک کودتے ملک ہر طرح سے بحرانوں کا شکار تھا،
لیکن یہ سارا ملبہ اپنے سر پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، سیاسی پنڈتوں کا، کہ زرداری صاحب نے پی ایم ایل این کو بری طرح سے پھنسوا دیا ہے، تو اس پر کیا کہنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی دھوکے میں نہیں رکھا، کوئی ایسا غلط نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا کردار ایک محب وطن بندے کا کردار ہے اور وہ میچور سیاستدان ہیں۔ اور رہی بات کہ تباہ المعیشت یا اس ملک کے اقتدار کو کیوں سنبھالا، مجھے یہ بتائیے کہ ایک جہاز جس میں آپ کے اپنے پیارے سوار ہوں وہ غرق ہو رہا ہو، وہ تباہ ہو رہا، تو آپ کو اس کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ اس جہاز کو کنارے لگایا جا سکے۔ جہاز تبسم صاحب ابھی بھی لڑکھڑا رہا ہے، کنارے ابھی بھی نہیں بے شک، لیکن ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اگر ہم صرف ساحل پہ کھڑے ہو کے اس کو ڈوبتا دیکھیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان کی جو تھی عمران خان نے کی، اس کو اس گرداب سے نکالنا، اس بھنور سے نکالنا جس میں معیشت ڈوب رہی تھی، جس میں ملک ہمارا ڈوب رہا تھا، تو اس کے لیے ہمیں ہاتھ پیر مارنے چاہیے، ہمیں چپو جلانے چاہیے، ہمیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ وہ ممالک جو عمران خان کے ہوتے ہوئے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، خصوصاً عرب ممالک اور چائنا، اب وہی ملک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو قرضہ بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے دورے میں میاں نواز شریف صاحب کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ ملک سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ مخلص بھی ہیں، اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اب سعودی عرب نے بھی اربوں ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے، متحدہ عرب امارات نے کیا ہے، اسی طرح سے چائنا نے کیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کے حکمرانوں پہ، آپ کی شخصیات پہ غیر ملکیوں کا اعتماد۔ وہ اعتماد جو عمران خان نے گنوا دیا تھا، اب وہی ملک ہیں اور وہی پاکستان کے ساتھ بہتری چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے ترقی اور خوشحالی کی پٹڑی پہ چڑھے گا۔ بے شک اس وقت ہم انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے، توکل کر کے صرف بیٹھ ہی نہیں جانا، اس کے لیے جد و جہد بھی کہا ہے۔ تو جد و جہد جو ہے نواز شریف اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، ان کی ٹیم اپنی جگہ پہ کر رہی ہے، پی ڈی ایم کے لوگ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنی جگہ پہ، سب لوگ جو ہیں معیشت کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی۔ تبسم صاحب، آپ کو الیکشن کب تک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف وطن آئیں گے واپس؟ جی انشاءاللہ آنے والے الیکشن بے شک نومبر میں ہوں، اکتوبر میں ہوں، یہ 2023 میں ہوں، 2024 میں ہوں، قائد جو ہیں وہ الیکشن کمپین کی قیادت کریں گے اور پاکستان میں ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2013 کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کرے گی۔ ٹھیک، اس وقت 3 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان میں تصور کی جا رہی ہے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں میں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سی سیاسی جماعت کے تعلقات بہتر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں، سب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے۔ اگر تعلقات کو خراب کیا ہے تو وہ عمران خان نے کیا ہے، پی ٹی آئی نے خراب کیا ہے۔ مطلب یہ کون سا اس سے پہلے بھی تبسم صاحب یہ کشیدگی دیکھنے کو ملتی ہے، میری بات سنیے نا، ایک نعرہ آپ کی جانب سے بھی لگایا گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کا یہ بیان تھا کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، بعد میں الیکشن کروائے جائیں۔ تو کون آپ کو موقع نہیں دے رہا تھا؟ کون سی رکاوٹیں حائل تھی جن کو آپ دور کرنا چاہتے تھے؟ وہ رکاوٹیں تو اب بھی مسند پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو کمپین نہیں چلانے دی تھی، تو اس میں عدلیہ میں ایسے کردار موجود ہیں۔ یہ صرف عدلیہ میں ہے یا اور اداروں میں بھی؟ تو وہ آپ نے دیکھے نہیں، فیض حمید صاحب کیا تھے؟ جی تو کیوں نہ دیکھیں، کوئی بات نہیں تو بس دیکھیں، آپ نے پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کی، آپ نے آئی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے، تو انہوں نے خود ان لوگوں کو نکالا ہے جو اس ملک کے خلاف کام کر رہے تھے یا عمران کے وہ اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ تو پہلی دفعہ یہ ملک میں ہوا ہے کہ ایک بندہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد فوج میں تقسیم کر کے فوج کے اداروں کو آپس میں لڑانا چاہ رہا تھا،
لیکن بر وقت پکڑا گیا، اور دوسرے نمبر پہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد وہ اس قدر پاگل ہو گیا کہ اس نے ہمارے دفاعی اداروں کو، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو اس نے آگ لگانا شروع کر دی۔ تو کیا کبھی کسی دوسری جماعت نے ایسا کیا ہے؟ تو صاحب 9 مئی کو پارٹی میں بے شمار پیپلز پارٹی پہ آمریت کے دور میں مظالم ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، قیدیں سنائی گئیں، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہو کہ جائیں جناب اپنے آگ لگا دیں۔ تو کبھی بھی نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے یا اس کی اتحادی جماعتوں نے فوجی تنصیبات کو یا فوج کے جو چھاؤنی ہیں ان پہ حملہ نہیں کیا، تو انہوں نے تو 200 جگہوں پہ حملے کیے ہیں۔ جی بالکل۔ تبسم صاحب 9 مئی کو جو کچھ بھی ہو قابل افسوس اور قابل مذمت ہے، آئین اور قانون میں کہیں پر بھی اس چیز کی گنجائش نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالا تر ہو کر اپنے آئینی اور قانونی اداروں کی بالادستی کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ اداروں کا تقدس جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ اس سے پہلے جب پینما کیس آیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ میاں صاحب کو کسی اور نے اتارا ہے، عمران خان تو گٹھ پتلی ہے، بینیفیشری اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک عوام میں اباہم پیدا کرتی ہے۔ ابھی تک 22 کروڑ عوام کو ناظرین یہی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے اوپر حکمرانی کس کی ہے اور کون کر رہا ہے۔ عوام تو اپنے سیاسی نمائندوں کو ووٹ دیتی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بے بس دکھائی دیتے ہیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ نے ISPR کا بیان جو ہے وہ سنا ہو، پریس کانفرنس دیکھی ہو، تو آپ کو سب کچھ جو ہے عیاں ہوتا ہے، تو اس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پہ موجود ہوتی ہیں، وہ سیاسی جماعتوں بھی ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہوتی ہیں، جو اپنے مقاصد کے لیے کام کرتی ہیں۔ بالآخر وہ عیاں بھی ہو جاتے ہیں، وہ ننگے بھی ہو جاتے ہیں، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ عمران خان کو جن لوگوں کی حمایت حاصل تھی یا جن کا یہ کٹ پتلی تھا، وہ سب ننگے ہو گئے ہیں۔ وہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ ثاقب نثار کی شکل میں تھے، وہ فیض حمید کی شکل میں تھے یا باقی اشکال میں تھے۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ جی پتہ ہی نہیں ہے عوام کو یا کون لوگ جو ہیں وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں سب اب عوام کے سامنے، ان کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو تبسم صاحب PDI میں جتنی بھی جماعتیں، خاص طور پر اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو آپ کی اتحادی جماعت ہے، آئندہ الیکشن میں یہ اتحاد قائم رہ پائے گا یا پھر اس میں ابھی کچھ دراڑ پڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، کوئی دراڑ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نہیں، کوئی ایسی دراڑ نہیں ہے، نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کے کچھ بیان آئے ہیں کہ وفاق نے جو وعدے کیے تھے ان پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ جو پریس ہے نا، وہ اپنے انداز میں خبریں جو ہے وہ نشر کرتا ہے یا وہ ان کو کوٹ کرتا ہے۔ اصل میں یہ اتحاد جو ہے یہ صرف 10 یا 15 اگست تک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے سب نے اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، تو یہ فیصلے جو ہے ہمارے قائدین نے کرنے ہوتے ہیں، ہمارے لیول پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں تک ہے کہ پاکستان مسلم لیگ الائنس کرے گی کسی کے ساتھ، ایسا انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ تبسم صاحب، آپ اس حلقے میں حلقہ 97 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے فیورٹ امیدوار قرار دیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس حلقے میں ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں آئی تھنک پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے 55,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں شخصیت کا زیادہ ووٹ تھا یا کہ پارٹی کا؟ پارٹی کا ووٹ زیادہ تھا، کیونکہ شخصیت کا ووٹ جو تھا وہ اگر آپ 2018 میں بھی دیکھیں نا، تو اس الیکشن میں اگر بندہ اپنی شخصیت کا ووٹ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کا سہارا نہ لے۔ بہت سارے، اس کے میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے سیاسی شخصیات پاکستان کے مطلب مختلف علاقوں میں فیصل آباد میں اگر بات کروں تو جو اپنے آپ کو الیکٹیبل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سیاست کا بادشاہ سمجھتے ہیں، تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، پھر اپنی حیثیت منوائیں کہ بھئی وہ کتنے ووٹ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میں اپنے اس حلقے کی بات کرتا ہوں کہ آزاد حیثیت میں لوگ آئیں اور اپنی شخصیت کا جو ہے وہ لوہا منوائیں، تو تب پتہ چلے گا۔ یہ جو کسی کا سہارا لے کے تو آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، یہ اس الیکشن کو میں نہیں سمجھتا کہ شخصی الیکشن ہوتا ہے۔ شخصی الیکشن یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بھی حمایت حاصل کروں، آپ کے ساتھ الائنس کر کے تو پھر میں اپنی کمپین کروں۔ تو 2018 کا الیکشن اس طرح کا الیکشن تھا، وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں تھا۔
جی تو تبسم صاحب اگر ہم اس حلقے سے بات کریں تو پہلے ہی کام جو ہے وہ ترقیاتی کام کچھوے کی رفتار سے ہو رہے ہیں، لیکن ایک منصوبے کے کئی افتتاح کیے جا رہے ہیں، کئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں عوامی نمائندوں کی جانب سے، سیاسی نمائندوں کی جانب سے، تو عوام کو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کام کون کروا رہا ہے اور کس سیاسی نمائندے کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ اس پر تھوڑی تفصیل ملک صاحب، میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مطلب چند منصوبے بتا دیتا ہوں، پھر آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ چک جھمرا سے سائیاں والا سے براستہ چک جھمرا فیصل آباد تک کا جو ڈوئل کیریج وے ہے، یہ الحمدللہ میں نے 1 ارب 8 کروڑ روپے کی لاگت سے میاں شہباز صاحب سے منظور کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا خالصتاً منصوبہ ہے، یہ جا کے آپ وہاں کے ریکارڈ جو ہیں سی ایم آفس کے ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ کس کے نام کا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ یہ منصوبہ میں نے 2016 میں اپروو کروایا، 17 میں کام ہو رہا تھا، 18 میں اس پہ کام ہو رہا تھا، تو اس کا افتتاح جو ہے وہ میں نے کیا تھا۔ تو چک جھمرا چوک میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ منصوبہ 2018 میں جس کا افتتاح اپنا آغاز 2016 میں ہوا تھا اور 18 میں یہ کام ہو رہا تھا، تو میرا وہ سنگ بنیاد رکھنے کی تختی وہاں پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے چک جھمرا سے کینال ایکسپریس وے، اس کی تختی بھی چوک میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آ کے 2022 میں یا 2023 میں یا 2021 میں وہاں پہ اپنی تختی لگا دیتا تو عوام کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ بھئی یہ منصوبہ تو آلریڈی آزاد علی تبسم نے کروایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے چک جھمرا کا جو THQ ہاسپٹل ہے وہ تقریباً 30 کروڑ روپے کی لاگت سے میں نے اپنے دور حکومت میں شروع کروایا، اس کا سنگ بنیاد رکھا، ایک بلاک کا میں نے افتتاح بھی کر دیا اور منصوبے جاری تھے، ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ تو اب کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ 50 بیڈ سے 120 بیڈ کا میں نے کروایا ہے تو غلط ہے۔ یہ آزاد علی تبسم کا منصوبہ ہے اور آزاد علی تبسم نے ہی کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو اپنا گورنمنٹ گرلز کالج ہے تو اس میں جو سائنس لیبارٹری ہے یا کمپیوٹر لیب ہے یا بسوں کی فراہمی ہے وہ بھی میرا منصوبہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اپنا چک جھمرا میں مطلب میں مین منصوبوں کی بات کرتا ہوں، جیسے تعلیمی اور صحت کے نظام سے کیا خدمات ہیں آپ کی؟ سپورٹ کمپلیکس کی بات کرتا ہوں، وہ میرا منصوبہ ہے تقریباً 9 کروڑ روپے میں۔ اور اسی طرح سے 12 ایکڑ پہ مشتمل چک جھمرا سپورٹس کمپلیکس اسٹیڈیم جو ہے ملٹیپل اس میں کھیلیں جو ہیں وہ کھیلی جاتی ہے، تو وہ بھی خالصتاً میرا منصوبہ ہے۔ تو اب بعد میں اگر لوگ وہاں پہ تختیاں لگائیں تو وہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں یہ منصوبہ بنا کب ہے، اس نے کون اس کے لیے پیسے لے کر آیا۔ تو الحمدللہ اسی طرح کینال ایکسپریس وے جو منصوبہ ہے یہ رانا ثناءاللہ صاحب، میرا اور اپنا نور امین مینگل صاحب جو سابقہ ڈی سی او صاحب، جی ہاں سابقہ ڈی سی او، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے دور کا منصوبہ ہمارا منصوبہ ہے، اب اس کو جو مرضی نام دیتے رہیں لوگ۔ اور اسی طرح سے اس حلقے میں جو کارپیٹ سڑکیں ہیں وہ الحمدللہ میں نے مکمل کروائیں، مختلف اسکولوں کو میں نے اپ گریڈ کروایا، مختلف اسکولوں کی بلڈنگ جو ہیں وہ میں نے تعمیر کروائیں۔ تو اس طرح کے منصوبے ہیں، تو لوگ جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا نا کام، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کام تو آزاد علی تبسم کا ہے، تو دوسرا بندہ کریڈٹ کیوں لے۔ 1122 جو ہے وہ بھی میں نے بنوایا۔ جی تو اب تختیاں لگانے کی بات ہے تو تختیاں پی ٹی آئی کے دور میں جناب موٹر وے نواز شریف کے تختیاں جو ہیں وہ ایک لونڈا مراد سعید، ٹھیک ہے، وہ اپنی تختیاں لگاتا رہا ہے۔ جی تو تبسم صاحب اگر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے سے ٹکٹ جاری کرتی ہے تو کیا تیاری ہے؟ انشاءاللہ العزیز ٹکٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فتح بھی دے گا، کارکن ساتھ ہیں، علاقے کے عوام ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ بڑا جوش و خروش ہے عوام میں اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں۔ تو یہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا شیڈول تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمپین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شروع کریں گے اور سیٹ جیتیں گے۔ تو لاسٹ پہ تبسم صاحب اگر آپ اس حلقے سے کامیاب ہوتے ہیں تو کون سے منصوبے ہیں جن پہ آپ ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں گے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جو ماضی میں آپ اپنے پچھلے ٹنیور میں نہیں کر پائے آئندہ ٹنیور میں کریں گے؟ ایسے کون سے فلاحی کام؟ ملک صاحب ایسا ہے کہ تمام جو علاقے ہوتے ہیں دیہات ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا جو ہے نا کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ترجیحی بنیادوں پہ کام ہونے ہوتے ہیں۔ تو میں
اب حلقے میں جاتا ہوں تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا، سارے مسائل عوام کے نوٹ کر رہا ہوں کہ کون کون سے کام ہونے ہیں. اس میں صحت کے حوالے سے کام ہونے باقی ہیں، تعلیم کے حوالے سے کام ہونے باقی ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے پلے گراؤنڈ جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، بلڈنگز کا، اسکولوں کی بلڈنگ جو ہیں ان کا معاملہ ہے، اور صحت کے حوالے سے جو ہیں مختلف جو ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تعلیم، صحت اور کھیل یہ میرے خصوصی طور پہ ہدف ہوں گے، میں ان پہ کام کروں. اولین ترجیحات میں ہوں گے یہ. آخر میں تبصرہ صاحب حلقے کی عوام کے لیے کوئی ایک جملہ، عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں جناب عوام کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیشہ سے یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے کہ جو لوگ 2013 میں میرے ساتھ تھے وہ اب بھی 2023 میں 10 سال کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں ان عوام کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2023 میں ہوں، 24 میں ہوں، جب بھی الیکشن ہوں انشاءاللہ کامیابی حاصل کروں گا. مجھے اپنے حلقے کے عوام پہ، کارکنوں پہ فخر ہے اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو. تو ناظرین یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آزاد علی تبسم صاحب جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. مزید آئندہ پروگرام میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آئیں گے، تب تک لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.